سورہ کوثر یعنی انا آتینا کل کوثر کے اندر چھپے ہوئے کچھ ایسے راز جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صورت شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جس کو یہ صورت انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ صورت یاد نہ ہو۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر شخص کو یہ صورت ضرور یاد ہوگی، مجھے امید ہے۔ اور یہ عام طور سے بہت زیادہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اس صورت کو، اور اس صورت کو ہر انسان یعنی کہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، ہر انسان اس صورت کو جانتا ہے اور پڑھتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کے راز جانتے ہیں کہ اس کے اندر چھپا ہوا راز کیا ہے؟ یہ خصوصی طور پہ اگر کوئی انسان اس کا وظیفہ کرنا چاہ رہا ہے نا، اور اس کو اپنے وظیفے میں لانا چاہ رہا ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے پڑھنا چاہ رہا ہے، تو بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس صورت کا نزول کب ہوا ہے پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ چاروں بیٹیاں تو بعد تک بیٹیاں یعنی کہ حیات رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو 3 کا انتقال ہوا، لیکن بچپن سے جوانی تک بیٹیاں پہنچیں چاروں۔ لیکن آپ کے 3 بیٹے تینوں بچپن میں وصال پا گئے۔ کسی کی عمر، ایک کی تھی 3 سال، ایک کی 1.5 سال، ایک کی 2 سال تقریباً، اور تینوں بیٹوں کا انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا، بچوں کا وصال آپ بڑی چھوٹی عمر میں، بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔ تو جب منافقین نے اور جو مکہ میں رہنے والے لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ ان کا جو دین ہے یہ ختم ہو گیا، یہ تو چوپٹ ہو گیا، کیونکہ ان کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، تینوں کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ اب ان کا نام روشن کون کرے گا؟ اب ان کی دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ کیونکہ بیٹا تو کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، آپ غمگین ہو گئے۔ جب آپ غمگین ہوئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں فرماتا تھا کہ ہمارے محبوب کی آنکھ میں آنسو آئے اور ہمارے محبوب کسی بھی بات کو لے کر آپ پریشان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل کو بھیجا اور یہ سورہ کوثر نازل فرمائی، یعنی کہ انا آتینا کل کوثر، اس سورت کو نازل کیا اور تسلی دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کیا تسلی دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، کوثر عطا فرمایا ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی اب کوئی اولاد نہیں ہے، چراغ جلانے والا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا دین ہر گھر میں پہنچے گا، پوری دنیا میں پہنچے گا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وہ عظیم چیز آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اور فصلی لربک وانحر، تو آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے اولاد رہے گا۔ تو ابو لہب نے مذاق بنایا، ابو لہب کے دونوں بچے بچپن میں، یعنی کہ جب بھی مذاق بنایا گیا نا، تو وہ تو جوان عتبہ شیبہ ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ تانے دیے نا ابو لہب نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اس کے بعد ابو لہب کے دونوں بچے مر گئے، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خاموش رہے، لیکن قرآن صفائی دیتے ہوئے قرآن بولا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھایا تھا۔ تو بہرحال اگر کوئی اس کو وظیفے میں لانا چاہے نا، جن کو اولاد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ کوثر پڑھ کے دعا مانگا کرے، اللہ سے دعا کیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔